بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سرزمین مصر شروع دن سے طلسمات اور جادو کا مسکن رہی ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر ہو یا پھر لاشوں کا محفوظ کرنا، یہ سب باتیں ماورائے عقل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود سرزمین مصر کے سربستہ رازوں سے پردہ نہیں اٹھا سکا۔ یہ کہانی ہے فرعون خوفو چہارم کے عہد کی ایک مذہبی پیشوا عورت کی، جس کا انتقام ہزاروں انسانوں کی جان لے گیا۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے۔ آئیے یہ واقعہ اسی شخص کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ پامسٹری کا ماہر تھا۔ جب ہاتھ دیکھا کرتا تو مستقبل اور ماضی اسے ایسے نظر آ جاتے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ اس نے جو ہی میرا دایاں ہاتھ پکڑا تو ایک دم خوف سے چھوڑ دیا۔ اس نے بتایا، مجھے ایک بندوق چلتی اور اسے ٹکڑے کرتی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی مجھے ایک تابوت نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اور مجھے ایک ہی آواز آ رہی ہے، اسے مت چھوؤ۔ تم کسی لاٹری میں انعامی نمبر حاصل کرو گے، وہاں سے تمہارے اوپر پے در پہ مصائب کا آغاز ہو جائے گا جو تمہاری موت پر ختم ہو۔ میں وہاں سے رخصت ہو کر دوستوں کے ہمراہ سیاحتی گھر سے مصر چلا گیا، جہاں ہم دریائے نیل کے کنارے بندوق سے شکار کیا کرتے تھے۔ ایک روز میرا ترجمان مجھے مقبرے سے نکلی ہوئی ایک ممی دکھانے لے گیا جو ہزاروں سال سے صحیح سلامت پڑی ہوئی تھی۔ تابوت کے اوپر لکھی ہوئی تحریر سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مصری خانقاہ کی ایک روحانی عورت کا تابوت ہے، جس پر سونے سے اس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ اس معاملے میں ہاتھ ڈالنا انتہائی خطرناک ہے، مگر پھر بھی میں نے اسے خرید کر ہوٹل بھجوا دیا۔ جب میرے دوستوں نے دیکھا تو وہ بھی اس ممی کی خرید میں حصہ ڈالنا چاہتے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ لاٹری ڈالی جائے گی، جس کا نمبر 2 مرتبہ آئے گا یہ ممی اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ اتفاقاً 3 مرتبہ میرا ہی نام آیا۔ میں نے اس ممی کو لندن اپنے گھر بھجوا دیا۔ اگلے روز ہم شکار کھیلنے دریائے نیل کے کنارے گئے۔ بندوق میں نے دائیں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی، وہ اچانک چل پڑی اور میرے دائیں بازو کی ہڈی بری طرح توڑ ڈالی۔ ہم نے ملاح کو کشتی واپس لے جانے کا کہا، مگر ہوا مخالف سمت میں بہت تیز تھی، جس کی وجہ سے ہم 10 روز بعد قاہرہ پہنچے۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے میرا دایاں بازو کاٹ ڈالا۔ مصر سے واپسی پر میرے دونوں دوست بحری جہاز میں فوت ہو گئے، جنہیں سمندر کے حوالے کرنا پڑا، اور جو قیمتی سامان ہم مصر سے لائے تھے وہ راستے میں چوری ہو گیا۔ میں تباہ اور خستہ حال جب گھر پہنچا تو ممی کا تابوت بغیر پارسل کھولے میرے گھر میں پڑا ہوا تھا۔ میں جب بھی اس تابوت پر نقش تصویر کو دیکھتا تو اس پہ زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، جو سخت غصے اور نفرت کی حالت میں مجھے گھورا کرتی تھی۔ اس کی صورت اتنی ڈراؤنی ہو جاتی کہ میرا خون خشک ہو جاتا۔ ایک خاتون نے اس تابوت میں دلچسپی ظاہر کی تو میں نے یہ ممی اور تابوت اس کے حوالے کر دیا۔ یہ تابوت جس روز اس کے گھر میں داخل ہوا، اس پر مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی ماں سیڑھیوں سے گر کر مر گئی۔ بغیر وجہ بتائے اس کے منگیتر نے رشتہ توڑ دیا۔ وہ خود ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئی۔ بالآخر اس نے یہ تابوت مجھے واپس بھجوا دیا۔ میں نے اس تابوت سے مشکل چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے برٹش عجائب گھر میں بھجوا دیا۔ اس میوزیم میں غیر معمولی واقعات رونما ہونے لگے۔ اگر کوئی اس تابوت کی تصویر کھینچنے لگتا تو وہ حادثے کا شکار ہو جاتا۔ میوزیم کے عملے نے اس تابوت کو میوزیم کے باہر ایک کوٹڑی میں رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد برٹش میوزیم نے اسے نیو یارک میوزیم کے شعبہ مصری عجائبات میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اسے ٹائٹینک پر بطور پارسل جمع کرا دیا گیا، جو کہ اپریل 1912 میں ایک حادثے کا شکار ہو کر اپنے پہلے ہی سفر کے دوران غرق ہو گیا۔ یوں وہ تابوت سینکڑوں انسانوں کی جانوں کے ہمراہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ دوستو، یہ واقعہ عرفان والیوم 2 میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اس تابوت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے شیئر کر دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔